الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نفرت کی باتیں ہیں نہ عداوت کی باتیں ہیں، نفرت کی باتیں ہیں نہ عداوت کی باتیں ہیں، میری زباں پہ صرف محبت کی باتیں ہیں. اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی سوچو جو غور سے تو قیامت کی بات ہے. معزز سامعین اکرام، میں آپ جیسے عظیم المرتبت اشخاص کے روبرو اتحاد و ایک جہدی کے عنوان پر لب کشائی کی ہمت کر رہا ہوں. یہ سب کچھ آپ حضرات کی کرم فرمائی اور محبت کا نتیجہ ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نکاتے گل. آج مسلمانوں کے اندر نفرت و عداوتوں کی خلیج اور آپسی تنازع کی ایک مہلک بیماری ہر مسلمان کے رگ رگ اور ریشے ریشے میں سما چکی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر اختلافات، تنازعات اور تشاجرات نے جنم لے لیا ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان ذلت اور رسوائی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے. مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور تنظیموں میں آپسی اتحاد و اتفاق باقی نہیں. کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، تو کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے. مسلمانوں کی مختلف تنظیموں نے اور جماعتوں نے آپسی اتحاد و اتفاق کو باقی نہیں رکھا. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف ایک بنیاد ایسی ہے جس پر مسلمانوں کے تمام گروپ، تمام تنظیمیں متحد ہو سکتی ہیں اور ایک پلیٹ فارم پر آ سکتی ہیں. وہ بنیاد قرآن و حدیث ہے. قرآن پر شیعہ، سنی، بریلوی، مودودی، دیوبندی تمام تنظیمیں ایمان رکھتی ہیں. قرآن کی فریاد و للکار کو سننے کے لیے تمام تنظیمیں، تمام گروپ ایک پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں، متحد ہو سکتے ہیں. برادران ملت، مگر شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کی للکار کو سننے والے ہوں. ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، احکام پر بھی ایمان ہے، رہبر ہمارا قرآن ہے، عادی رسول کا فرمان ہے جس پر سب کچھ قربان ہے. تو آئیے قرآن کا فرمان سنیے، رسول کا فرمان سنیے. قرآن کہتا ہے ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون. جب قرآن ہمیں ایک کہہ رہا ہے، رسول کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ ہم ایک جسم کے مانند ہیں، تو پھر ہمارے اندر اختلافات نے جنم کیوں لیا؟ ہمارے اندر عداوت و تنازعات پیدا کیوں ہوئی؟ ہم الگ الگ اور منفرد کیوں ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یاد رکھے، جس قوم و ملت نے انتشار و اختلافات اور تنازعات کو اختیار کیا، اس کو ہم نے کبھی بھی کامیابی اور کامرانی کا چہرہ نہیں دیکھا، اور وہ گہرے اور اندھیرے کنویں میں جا گرے. اور جس قوم و ملت نے اجتماعیت، وحدت اور یکجہتی کو اختیار کیا، وہ ہمیشہ کامیابی اور کامرانی کے اونچے اونچے پہاڑوں پر نظر آئے. اسلام کے وجود نوجوانوں، یہ ہماری آپسی مناظرہ بازی اور مذہبی اختلافات کے بنا پر کتنے کئی بڑے غیر مسلمان ہونے سے رک گئے. ڈاکٹر امبیڈکر جو پوری ہریجن آبادی کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے خواہش مند تھے، گاندھی جی کو پتہ چلا تو ڈاکٹر امبیڈکر سے کہا آپ کون سا اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہو یا سنی مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ اگر شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہو تو اس میں بھی بہت سارے مذہبی فرقے ہیں، کس فرقے کا اسلام قبول کرو گے؟ برادران ملت، ہم تمام آپس میں بھائی بھائی ہیں. شیعہ بعد میں ہیں، سب سے پہلے مسلمان ہیں. ہم سنی بعد میں ہیں، سب سے پہلے مسلمان ہیں. ہم بریلوی بعد میں ہیں، سب سے پہلے مسلمان ہیں. ہم دیوبندی بعد میں ہیں، سب سے پہلے مسلمان ہیں. ہم سب قرآن و حدیث کی آواز پر لبیک کہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو آئیے ہمارے اندر سے اختلافات و تنازعات کو دور کریں، ہمارے اندر سے تنازعات و عداوت کو دور کریں، ہمارے اندر سے
آپ سے مناظرہ بازی تفرقہ بازی کو دور کرے اور فرمان قرآن اور فرمان رسول کے پلیٹ فارم پر آ جائے تو کسی کی کیا مجال کہ پھر ہمارا مقابلہ کر سکے. کسی بھی چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے جماعتی قوت درکار ہے. آج اگر ہم متحد ہوتے, اختلافات اور فرقوں اور ٹولیوں میں نہ بٹے ہوتے تو آج ہمارے اوپر NRC کا قانون بنانے کی ہمت نہ ہوتی, ہمارے اسلامی قوانین نکاح اور طلاق پر کسی کو انگلی اٹھانے کی جرت نہ ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن و حدیث کو دستور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اتحاد و اتفاق جیسی نعمتوں سے نوازے. اختلافات, تنازعات اور تشاجرات